أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ عباد الرحمن کی صفات جو ہے وہ چل رہی ہیں آخری رکوع کے اندر سورہ فرقان میں۔ کل بھی ہم نے کچھ صفات جو ہے وہ ان کی پڑھی، آج بھی اسی حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، کہ جب وہ لوگ خرچ کرتے ہیں تو اس میں اسراف یعنی فضول خرچے بھی نہیں کرتے، ولم یقتروا اور نہ ہی بخل سے یعنی کنجوسی سے کام لیتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، بلکہ وہ اس کے درمیان معتدل رویہ معتدل راستہ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ یعنی جب خرچ کرنے کے اوپر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مال دیا اللہ کے راستے میں تو خرچ کرتے ہی ہیں، لیکن اپنی ضروریات کے لیے بھی وہ جو ہے وہ اس کے اندر حد سے زیادہ نہیں بڑھتے، اسراف یعنی فضول خرچے نہیں کرتے ہیں۔ جو قرآن مجید کے اندر فضول خرچے کرنے والے کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اور اسی طرح جو کنجوسی ہے، بخل ہے، اس سے بھی وہ کام نہیں لیتے ہیں۔ یعنی ایک تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے کھلے دل سے خرچ کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے گھر والوں پر، اہل و عیال پر بھی خرچ کرتے ہوئے وہ کسی بھی لحاظ سے کنجوسی سے کام نہیں لیتے، بلکہ کیا ہے وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اس کے درمیان معتدل رویہ اختیار کرتے ہیں کہ جو ان کی ضروریات ہوتی ہیں وہ اس لحاظ سے جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، اور ایک بہترین اور متوسط جو ہے وہ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے گویا ایک باقی انسانوں کو بھی ایک کلیہ بتا دیا ہے کہ انسان جب معتدل رویہ اختیار کرے گا تو مشکلات پریشانیوں کے اندر جو ہے وہ نہیں آئے۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی جو ہے وہ محتاج نہیں ہو۔ تو اس لیے اللہ کے راستے میں انسان کو خرچ بھی کرنا چاہیے اور کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے، اور اپنے گھر والوں کے اوپر بھی خرچ کرنا گویا یہ بھی جو ہے وہ صدقے کے برابر جو ہے وہ آتا ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو ہے عباد الرحمن ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی کو جو ہے وہ نہیں پکارتے، کسی اور معبود کو بھی۔ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور نہ کسی جان کو قتل کرتے ہیں جس کو اللہ نے حرام کیا ہو، الا بالحق سوائے حق کے، ولا یزنون اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں۔ یہاں پر ان کی مزید صفات کہ پہلے صفت یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں مانتے، صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک اللہ سے مانگتے ہیں، ایک اللہ کو پکارتے ہیں، اور اس کے علاوہ یعنی اللہ وحدہ لا شریک کو جو ہے وہ پکارتے ہیں، کہ جس طرح ہم سورہ فاتح کے اندر بھی بار بار پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ کے بندے ہیں یہ بھی اللہ سے ہی مانگتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی اور سے جو ہے وہ نہیں مانگتے۔ اور دوسرے جو کہا کہ ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی بھی جان کو قتل نہیں کرتے سوائے حق کے۔ یہاں پر حق سے مراد وہ دو تین صورتیں ہیں کہ جو کہ جس کی وجہ سے ایک انسان کو جو ہے وہ قتل کیے جا سکتے ہیں۔ وہ ظاہر اسلامی ریاست جو ہوگی وہ ان چیزوں کو، ان شرعی سزاؤں کو نافذ کرے گی، کہ ایک تو یہ کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی دین اسلام سے جو ہے وہ مرتد ہو گیا، یعنی پہلے وہ مسلمان تھا، اس نے اسلام چھوڑ دیا، تو اب جو ہے وہ اسلامی ریاست جو ہے وہ اس کے قتل کا حکم جو ہے وہ جاری کرے گی۔ اور تیسرا یہ کہ اگر کوئی شادی شدہ شخص جو ہے وہ زنا کرے گا تو اس کو جو ہے وہ سنسار کرنے کا حکم ہے۔ یہ باقاعدہ حدیث کے اندر جو ہے وہ ان چیزوں کا ذکر ہے۔ تو یہاں پر الا بالحق سے مراد یہ تین صورتیں ہیں
اس کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ نہیں ہے کہ کسی بھی انسان کو بغیر کسی وجہ کے کوئی جو ہے وہ قتل نہیں کر سکتا ہے۔ ولا یزنون، اور اسی طرح وہ زنا بھی نہیں کرتے کہ جو کہ ایک کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس سے جو ہے وہ منع کیا ہے، اور قرآن مجید کے اندر جو ہے یہ بھی کہا گیا کہ ولا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب تک مت جاؤ، یعنی کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب تک جانے سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو ایسا کرے گا اس کو جو ہے وہ جہنم کا جو وہ عذاب ہے وہ ضرور اس کو جو ہے وہ سزا مل کر رہے گی۔ یعنی جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے گا تو ظاہر ہے وہ شرک کے اندر آئے گا، اور شرک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی صورت معاف نہیں کرے گا۔ اس طرح اگر کسی نے کسی کو قتل کیا اور یا زنا کیا تو یہ سارے کام ایسے ہیں کہ جو اگر یہ ظاہر ہے کبیرہ گناہوں میں آتے ہیں، جو اگر کرے گا تو اس کی سزا جو ہے وہ لازمی طور پر کاٹے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، دگنا دیا جائے گا ان کو عذاب قیامت کے دن، ویخلد فیہ مہانا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں ذلیل و رسوا ہو کر۔ یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت والے دن ان کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا، جہنم کے اندر جب ڈالا جائے گا تو وہ عذاب کئی گنا جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا۔ لیکن اس سے جو مفسرین نے ایک اور نقطہ بھی نکالا ہے وہ یہ کہ گویا جو قبر کا عذاب ہے اس کے حوالے سے جو حدیث کے اندر بھی ذکر ہے کہ ظاہر ہے قبر کے اندر کچھ عذاب اس کو ہو رہا تھا، تو قیامت والے دن اس کو جو ہے وہ دگنا عذاب دیا جائے گا۔ یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ قبر یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور اس طرح گناہگار کے لیے جہنم سے جو ہے وہ ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ جہنم کی اس آگ کی تپش اور لو جو ہے وہ پہنچتی ہے، اور جو نیک شخص ہوتا ہے اس کے لیے جنت سے جو ہے وہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس کی وجہ سے جنت کی جو ہے وہ ٹھنڈی ہوائیں اس کو جو ہے وہ پہنچتی ہیں۔ تو گویا یہ قبر کے عذاب بھی جو ہے وہ اس کو ہونا ہے، اور پھر آخرت کے اندر اس کے لیے جو ہے وہ سزا کئی گنا جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی، جہنم کا عذاب اس کو جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو ان آیات کے اندر جو ہمارے لیے پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بننے کے لیے ہمیں بھی ان صفات پر عمل کرنا ہے، ان صفات کو جو ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے اندر جو ہے وہ شم پیدا کریں، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے کسی بھی انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ انسان جو ہے وہ ہمیشہ آخرت کی فکر کرے، دنیا کے لحاظ سے چاہے کچھ بھی ہو، وہ دنیا تو گزر جانی ہے لیکن آخرت کا جو معاملہ ہے وہ ہمیشہ کا معاملہ ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ انسان کو فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔